موسم میلاد اپنی پوری بہار دکھا رہا ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ 1480 سال قبل حضور اس دنیا پہ آئے تھے۔ اتنا طویل عرصہ گزرا، لیکن لگتا ہے اس طرح ان راہوں سے کوئی کل بھی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے۔ کہاں کھولے تھے گیسو یاد میں، خوشبو کہاں ہے؟ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا بھی ہو کے دیکھا جتنا سرکار مدینہ کا ہو۔ بادشاہوں کی کہانیاں قصہ پاری نہ ہو گئی، شہنشاہوں کے قصے مٹ گئے۔ کہاں ہے رستم و صحرا، کہاں ہے دارا و سکندر؟ آل ساسان 3150 سال حکومت کرنے کے بعد پیبند خاک ہو گئے۔ آج دنیا کو ان کی قبروں کے نشان بھی یاد نہیں۔ تو کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے؟ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رب خدا میں۔ پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی، لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود نہ تو قوت خضرا کا رنگ پرانا ہوا، نہ ہی درود و سلام کے پھول مہنگے ہو گئے۔ پھولوں کے نذرانے آج بھی پیش کیے جا رہے ہیں، کائنات پیش کرتی رہے گی۔ یہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا، سب بلند ہونے کے لیے آیا۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ، میرے امام بولتے ہیں، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کسی گھر میں جاؤ تو تذکرہ چھڑا ہوا ہے،
کسی محفل میں جاؤ تو بات حضور کی ہو رہی ہے۔ آج تو سڑک پہ کنارے جا رہے ہو تو کہیں میلاد کا آپ کو بینر نظر آئے گا، کہیں چاکنگ نظر آئے گی، اور اب تو منظر ایسا ہو گیا کہ اوپر بھی دیکھو چاند کی پیشانی پر بھی۔ میں پرسوں ایک بہت اہم تقریب تھی اور بڑے خاص لوگ جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے خاص کہتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھو ڈنمارک کے اوباشوں نے کس حرکت کا جو ہے وہ کیا حرکت کی، اور اللہ نے حضور کے نالین کے لیے چاند کو فریم بنا دیا۔ اللہ اکبر، گھر گھر ان کے تذکرے، ہر زبان پہ ان کی باتیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں، گلی گلی میں چراغ، گھر گھر میں اجالے، دلوں کے آنگن مہک رہے، اور موسم ربیع الاول کی پرنور ہوائیں چل رہی ہیں۔ کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، صرف وطن عزیز پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذکر رسول کی خوشبو نہ ہو۔ اور آج سے نہیں ہے، حضرت امام ملا علی قاری المورد الربی کے تو لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا شروع سے اہل حق کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں اور کوچوں میں، اپنی مساجد میں حضور کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے آئے، اور کائنات کا ایک گوشہ محفل میلاد اس موسم میں بن جاتا ہے، گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، دلوں کے آنگن۔ اللہ اکبر، جدھر دیکھیں خوشبو ہی خوشبو پھیلی، کائنات کے اندر اتنے اجالے ہو گئے، اور کیوں نہ ہو، آنے والا کوئی معمولی تو تھا نہیں، یہ تو وہ ذات تھی جس کے لیے کائنات معاذ وجود میں آئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو کبھی خلق وجود نہ دیتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ میں شہر اقبال میں بیٹھا ہوں اور اپنے اس محسن کو یاد نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شاماتہ اسی نام سے ہے، کائنات کی نبض جو چل رہی ہے یہ نام مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، تو اہل ایمان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے۔ مجھے ابھی میں ہال میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کان میں کہا کہ ذرا اس پہ بات کرنا، کہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو میاں میں مناظر تو کوئی ہے نہیں، میں سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ لکھے کی کمی نہیں ہے، لکھے کی کمی نہیں ہے، علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے، محب کو ذکر محبوب کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے، کبھی سنا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی اور محب پوچھ رہا ہو کہاں لکھا ہوا۔ محب کے لیے اس سے بڑی اور دولت کیا ہے، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اعز ذکر نو ما لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں کرو، میرے محبوب کا تذکرہ چھیڑو۔ یہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی باتیں ایسی کستوری ہے، تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا بھی گناہ، خاطر خود را تسلی میدہ، کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں، کبھی وہ بے ارادہ نام تیرا ریت پہ لکھنا، کبھی وہ بے ارادہ نام تیرا ریت پہ لکھنا، کبھی پانی کی گہرائی میں کنکر پھینکتے رہنا، کبھی وہ چونک کر اٹھنا ہجراں کی راتوں میں، کسی